قیامت سے قبل، تو بس صرف تبرکن کہ وہ درخواست، وہ لسٹ جو بارگاہ جناب سیدہ میں جائے تو ہمارا نام بھی اس میں شامل ہو جائے گا۔ تو آپ اگر اجازت دیں تو 4-5 شعر آپ نے ذکر دوں گا، بلند تر صلوات پڑھیے گا جی۔ اللہم صلی علی، آپ کی اجازت سے بسم اللہ۔ مختلف ابھی جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا کی شان میں کلام پیش کیے گئے، تو کچھ کلام میں نے اس میں کہے، لیکن میں سب سے پہلے ایک شعر سے آغاز کروں گا۔ قبلہ ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی اس دنیا سے گزر جاتا ہے تو مرنے کے بعد سپرد خاک کر دیا جاتا ہے، آئے میں بتاؤں علی والے کہاں جاتے ہیں؟ بسم اللہ، سلامت رہیں آپ سب۔ اگر سنیں گے تو شعر سے آغاز کر رہا ہوں۔ قاضی صاحب دیکھیے گا عمران بھائی کہ سپرد خاک علی والے ہو نہیں سکتے، دعویٰ پہلے شعر میں ہے، دوسرے شعر میں ملنگان علی کا شعر دیکھیے گا کہ سپرد خاک علی والے ہو نہیں سکتے، لحد میں ہم تو علی کے سپرد ہوتے ہیں۔ بڑی مہربانی، بہت شکریہ، سلامت رہیں، بڑی مہربانی، سلامت رہیں۔ آپ سب کو آل محمد سلامت رکھے، جہاں جہاں علی کے ذکر میں بولنے والی یہ زبانیں، یہ ہاتھ اٹھنے والے، مولا کسی کا محتاج نہ کرے۔ شعر دیکھیے گا، مرنے کے بعد کہا جاتا ہے، ریز بھائی دیکھیے گا، کہا جاتا ہے سپرد خاک ہو گئے، علی کی زیارت ہو گئی، آل محمد کی زیارت ہو گئی۔ کہا اس کے بعد کہاں گئے؟ توجہ رکھیے گا، شعر دیکھیے، آپ کے ذکر کر رہا ہوں کاظمی صاحب خاص طور سے، کہ کہاں کہاں ہے آل محمد کے چاہنے والے، اب کہاں خلد میں چلے گئے، کہاں گئے؟ تو حیدر کے ملنگوں کا پتہ پوچھنے والوں، قبلہ دیکھیے گا، حیدر کے ملنگوں کا پتہ پوچھنے والوں، حیدر کے ملنگوں کا پتہ پوچھنے والوں، حیدر کے ملنگوں کا پتہ پوچھنے والوں، مولائی تو صرف خلد ریاست میں ملیں گے، اور سونپا تھا جنہیں، سونپا تھا لحد کو، جنہیں تلقین سنا کر محشر میں وہی لشکر ہادی میں ملیں گے۔ بسم اللہ، شعر دیکھیے گا، خاص طور سے آپ کے ذکر کر رہا ہوں جناب سلام اللہ علیہا کے شان میں جو کہا گیا پرسوں، وہی کلام میں آپ نے ذکر کر رہا ہوں کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا تشریف لے آئیں، جناب خدیجہ کی گود میں ہیں، منظر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں قاضی صاحب، اور خاص طور سے حامد بھائی اس کے ردیف دیکھیے گا، ہے گود میں ہے، خدیجہ کی گود میں۔ اب خدیجہ کی گود میں کیا کیا ہے، شعر دیکھیے گا، آپ نے ذکر کر رہا ہوں کہ یہ پردہ خدا ہے خدیجہ کی گود میں۔ بسم اللہ قبلہ، بہت شکریہ، بڑا مختلف ہے اور مختلف کوشش کی ہے۔ اسد بھائی دیکھیے گا، خدیجہ کی گود میں خاص طور سے شعر ہے کہ ایک پردہ خدا ہے خدیجہ کی گود میں، ایک پردہ خدا ہے خدیجہ کی گود میں، فیضان مصطفیٰ ہے خدیجہ کی گود میں۔ بڑی مہربانی، فیضان مصطفیٰ ہے خدیجہ کی گود میں، اور کوثر کا معجزہ ہے خدیجہ کی گود میں۔ بسم اللہ، بہت شکریہ۔ کوثر کا معجزہ ہے خدیجہ کی گود میں، گویا کہ حل عطا ہے خدیجہ کی گود میں۔ بہت شکریہ، گویا کہ حل عطا ہے خدیجہ کی گود میں۔ القابات دیکھیے گا کہ خیر النساء بطول کنیز خدا کہوں، خیر النساء بطول کنیز خدا کہوں، خیر النساء بطول کنیز خدا کہوں، ایمان مرتضیٰ ہے خدیجہ کی گود میں۔ بہت شکریہ، ایمان مرتضیٰ ہے خدیجہ کی گود میں، اور خاتون باغ خلد بری مرکز کسا، خاتون باغ خلد بری مرکز کسا، بھئی یہ نور کبریا ہے خدیجہ کی گود میں۔ بہت شکریہ، یہ نور کبریا ہے خدیجہ کی گود میں، اور قلب رسول مادر حسنین مہربان، قلب رسول مادر حسنین مہربان، قلب رسول مادر حسنین سیدہ، دیکھو یہ فاطمہ ہے خدیجہ کی گود میں۔ بسم اللہ، دیکھو یہ فاطمہ ہے خدیجہ کی گود میں، اور ام ابیہا صاحب تطہیر مہربان، ام خدیجہ ام ابیہا صاحب تطہیر مہربان، توحید کی بقا ہے خدیجہ کی گود میں۔ بڑی مہربانی،
توحید کی بقا ہے خدیجہ کی گود میں، اور بکتا ہے کہ مدحت کا حق میں کیسے نوازش ادا کروں، مدحت کا حق میں کیسے نوازش ادا کروں، سجدے میں لا الہ ہے خدیجہ کی گود میں۔ بسم اللہ، بہت شکریہ۔ اور میں بلا تمہید خاص طور سے اور بلا کسی وقت کو ضائع کیے ہوئے، کیونکہ قبلہ کا آمد ہمارے پاس اس سے بڑی سعادت نہیں، میں ملتمس ہوں انتہائی قابل احترام خطیب ولا جناب علامہ شبیر الحسن طاہری صاحب آف کراچی سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ میں آپ خطابت کا شرف حاصل کریں۔ آپ یقیناً سماعت انشاءاللہ بہت اچھے انداز میں سنتے آئے ہیں، اور علماء کی سرزمین میں آپ کو یقیناً انشاءاللہ خطیب ولایت جو ہے وہ آج، اور وہ ولایت کے جو خاص طور سے گوہر ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور انشاءاللہ آپ یقیناً اس مجلس عزا کو یقیناً برسوں انشاءاللہ یاد رکھیں گے۔ جناب علامہ شبیر الحسن طاہری صاحب، بلندتر صلوات، اللہم صلی علی، یہ اس کو